السلام علیکم۔ اکرم علی خان ٹیگ انفینٹ کے ساتھ ایک ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جارج فلوائڈ، ایک سیاہ فام شخص، ایک بدصورت شخص، لیکن کیا خوبصورتی کا معیار یہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے قائم کیا ہے یا دوسرے گوروں نے اپنے لیے مختص کیا ہے کہ ان کی گوری چمڑی ہے، گولڈن بال ہیں، گولڈن روئیں ہیں تو وہ خوبصورت ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا یہی معیار رکھا ہے؟ یا اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا جارج بش یا کوئی اور گورا وہ صرف اس بات پہ اللہ کے دربار میں سخرو ہوں گے کہ وہ سفید چمڑی والے ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے دربار میں ان کی کوئی بڑائی ہوگی؟ ایک اور بدصورت شخص نیلسن منڈیلا، اس کو آپ کمپیئر کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گوری چمڑی کے پیچھے کتنا سیاہ دل ہے اور اس سیاہ فام شخص کے دل کے اندر کتنا سفید دل ہے۔ خوبصورتی کا معیار ہماری نظر میں کچھ بھی ہو، اللہ کے دربار میں خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر عمل نہ ہو اور اگر تقویٰ نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال حبشی ہیں، جو سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ ہماری ساری میرے ماں باپ، میرے خاندان والے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان ہیں۔ یہ اعزاز اگر مجھے ملتا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام میں شامل ہوتا، تو اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی بخشی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص جو ہے حضرت بلال حبشی ہوں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھی غلام تھے، اور آخرت میں بھی جب جنت میں داخل ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہو کے، تو آپ ان کے ڈرائیور بن کے اس اونٹنی کی لگام پکڑ کے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی گورے کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے پہ گورے کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ صرف اس کا تقویٰ اور اس کا عمل، وہ اس کو اللہ کے دربار میں کوئی مقام عطا کرتا ہے۔ دنیا پہ آ جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے نام، امریکہ سپر پاور، USA سپر پاور، اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل، تین بڑے نام جنہوں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے ان کا کوئی اچھا عمل تو دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ملک پہ، دنیا میں سب سے پہلے ایٹم بم برسانے والا ملک کہ امریکہ، USA، جس نے لاکھوں آدمی جو ہے لقمہ اجل بنا دیے چند لمحوں، چند سیکنڈوں میں، اور آج تک وہ اپنے اس عمل پہ پشیمان نہیں ہے، اور وہ اپنی طاقت کے زام میں یہ سب بھول گیا تھا کہ کوئی سپر پاور اوپر بھی موجود ہے۔ اسے ہم اپنا اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہتے ہیں، ہندو ایشور کہتے ہیں یا دوسری قوم، لیکن سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک سپر پاور اوپر موجود ہے آسمانوں میں، جو ان کا ایک ایک عمل جو وہ کر رہے ہیں، ایک ایک ظلم وہ کر رہے ہیں، ایک ایک زیادتی وہ کر رہے ہیں، اس سب کا حساب لے گی۔ لیکن یہ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، اور اپنی جو ہے دنیا پہ حکومت کرنے کے زوم میں انہوں نے ظلموں کے پہاڑ توڑے دنیا پہ۔ غریب ملکوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے زرخلید غلام ہیں، اور ان کے اوپر ہم جنگ مسلط کر دیں، ان پہ ہم بھوک مسلط کر دیں، ان پہ ہم بیماری مسلط کر دیں، مصنوعی بیماری، جراثیم، تو
کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ویسے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں دنیا میں رہ کے کرنا ہی کیا ہے؟ جینے کا ان کو حق نہیں ہے، جینے کا حق صرف ہم سپر پاورز کو ہے، اکھنڈ بھارت کو ہے اور گریٹر اسرائیل کو ہے۔ نہتے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچارے پتھروں سے لڑ رہے ہیں اپنی بقا کی جنگ۔ سلام ہے ان کی عظمت کو، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس امونیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ اپنی خودداری اور خدا پہ ایمان کے سہارے مستقل لڑ رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان ملک جتنے ہیں وہ سب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بغیرتی کا گھونٹ پی کے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا بڑی مختصر ہے۔ میں نے ابھی شروع میں جو 2 اشعار پڑھے تھے، ایک اشعار پڑھا تھا یہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے تو بڑے بڑے فرعون آئے جنہوں نے بادشاہت کی، یہاں تک کہ خدائی کے دعوے کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیکنڈوں میں تہس نہس کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی۔ شداد نے اپنی جنت بنائی، جب تک وہ جنت بناتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں کی۔ جنت بن کے تیار ہو گئی تو وہ اس میں قدم نہیں رکھ سکا۔ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے اور یہ اس کی طاقت ہے۔ فرعون، نمرود، کتنے نام ہیں۔ آگے آ جائیں، ابھی حالیہ دور میں تو بڑے بڑے جو ہے سکندر اعظم، بڑے بڑے نامور جو ہے سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے دنیا فتح کی۔ نپولن بوناپارٹ، ہٹلر، کیا ہوا ان کا؟ آج کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ انہوں نے لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، دنیا میں اللہ کی زمین پہ خون خرابہ کیا، اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، ان کے لیے دنیا تنگ کی، اللہ نے ان کے لیے دنیا تنگ کر دی۔ آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی یہ عبرت کا نشان بن گئے، کوئی بھی ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا۔ امریکہ بہادر کل تک کوئی ملک اس کے خلاف بولنے کی تو بڑی بات، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آج سارے ملک اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملک، یورپی کنٹریز جو اتحادی، سب سے زیادہ اتحادی کہلاتے تھے امریکہ کی، وہ امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے لیے آج تک کرا کیا ہے؟ جو امریکہ کے خلاف بولتا ہے امریکہ جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ چین اتنی بڑی سپر پاور، چماٹے مار کے اکھنڈ بھارت کو اس نے اس کے سارے اپنے علاقے لے لیے، اس کے سر پہ جا کے بیٹھ گیا، اس کی جسے کہتے ہیں چکن نیک، سب سے کمزور حصہ جو ہے بھارت کا، اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اور کوئی گولی نہیں چلی، کوئی کلاشیں نہیں چلی، کوئی فوجی جو ہے نہیں مرے، نہ چین کے مرے نہ بھارت کے مرے، چماٹے مار کے۔ جسے کہتے ہیں نا بچے پتنگ، کوئی بڑا بچہ آ جاتا ہے تو چھوٹے بچے کو چماٹ مار کے اس کی پتنگ چھین لیتا ہے اور کہتا ہے چل بھاگ یہاں سے۔ یہی چین نے کیا بھارت کے، تھپڑے اور لاتیں مار کے اور چماٹے مار کے انہوں نے اپنے علاقے بھی واپس لے لیے اور ساری دنیا میں بھارت کو بے نقاب کر دیا کہ بھارت کتنا بڑا اکھنڈ بھارت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی فوج ہے، 21 لاکھ 22 لاکھ کی فوج، اور جدید اسلحہ، جدید ایمونیشن، جدید جہاز، رافیل طیارے اور جدید ٹینک۔ کہاں گئے بھائی وہ؟ یہ تم نے کیا بنگلہ دیش کے لیے، پاکستان کے لیے، نیپال کے لیے، سری لنکا کے لیے رکھے تھے؟ تمہارے برابر کا کوئی ملک تم سے ٹکر لینے آیا ہے؟ کتنے 10-12 کروڑ کی آبادی زیادہ ہے نا تم سے، باقی تو تمہارے برابر ہے چین، رقبے میں بھی تھوڑا سا بڑا ہوگا، آبادی میں بھی تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن تم دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت، اپنے آپ کو پورے ایشیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور حکمرانی کرنے، کہاں گئی تمہاری وہ طاقت؟ بھارت پاکستان پہ تو بہت غراتے ہو، بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہو، وہاں تمہاری آواز نہیں نکلی، تمہارے علاقے چماٹے مار کے چھین لیے گئے، تمہارے فوجیوں کو مار مار کے انہوں نے جو ہے بھنگی بنا دیا، اس ٹائم تمہاری آوازیں نہیں نکلی۔ تو دنیا میں اتنا غرور نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل جاتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چلتی، تو ظلم کی حکومت جو ہے وہ تمہاری بھی نہیں چلے گی اور تمہارا ایسا عبرتناک انجام ہوگا کہ تاریخ میں لوگ تمہیں یاد رکھیں گے۔ مودی سرکار جو اپنے آپ کو بہت بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، تم کو لوگ نالتے دیں گے، تم ٹکڑے کرواؤ گے بھارت کے۔ بھارت کے لوگ برے نہیں ہیں، بھارت کے لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن تم نے
مسلمان کو ہندوؤں سے، ہندوؤں کو کرسچن سے، سکھوں سے، سب کو آپس میں لڑوایا، خون خرابہ کیا، اس خون خرابے پہ حکومت قائم کی۔ اسرائیل جو ہے، گریٹر اسرائیل، آج وہ اپنی حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، آج اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جنگی جرائم کے مقدمے قائم ہو گئے اسرائیل پہ اور امریکہ پہ، پتہ ہے آپ کو؟ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بھی پتہ ہے جنگی جرائم کے مقدمے، لیکن کیا ہے، دنیا نے تمہارا چہرہ بے نقاب، یہ 3 بڑے ملک جو ہے سب کے چہرے بے نقاب ہو گئے دنیا میں۔ اس کرونا، آپ کو یاد ہوگا کرونا سے کچھ، ایک ہی وبا آنے سے پہلے کچھ دن پہلے ایک یہاں پہ تحریک چلی تھی، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ اس کے کچھ دن کے بعد عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اپنا چہرہ نقاب سے چھپانے لگے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خوبصورتی، یہ گورا رنگ، یہ سب عارضی ہوتا ہے۔ جب پہلی بار مجھے کسی نے انکل کہا تھا نا، تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تھا، یار کسی اور کو کہہ رہا ہے، 4 بالی تو سفید ہوئے ہیں، ابھی کہاں سے میں انکل ہو گیا؟ تو کسی کو یقین نہیں آتا ہے، لیکن یہ خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے، جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے، گورا ہے، چٹا ہے، تو یہ اس میں اس کی اپنی کوئی خوبی، اس نے اپنے آپ کو خود تھوڑی بنایا بھائی، اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی خوبصورتی ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پہ فخر اور غرور کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا اس پہ جو ہے وہ میں یہ سمجھوں، کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ وہ خوبصورت ہے اور وہ دنیا کو اپنے سامنے کیڑے مکوڑ، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تو ایک کتے کو بھی اگر آپ حقارت سے جھڑکو گے تو اس کا بھی جواب لے گا آپ سے، تو انسان تو بڑی دور ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ جارج رافل جو ہے وہ اس کو ظلم کے ذریعے مارا، تو پوری دنیا میں ہنگامے مچ گئے، امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے، نسلی فسادات پھوٹ پڑے۔ وہ اپنے انتشار میں اتنے مشغول کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں اتنا مشغول کر دیا کہ وہ بیرونی دنیا کی طرف، چین جو کہاں تک پہنچ گیا اس کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں، بس وہ دھمکیاں اور تڑیاں ہی دیتے رہ گئے۔ اب وہ دھمکیاں اور تڑیاں ہی دیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، یہ بڑی عارضی جگہ ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جئیں۔ میرا تو سارے حکمرانوں، ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں آپ، ایک عمران خان بیچارہ لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے یہ کرپشن وہ کرپشن کیس نکالتا جا رہا ہے، لیکن ساری مافیا، ایک آڈا مافیا، چینی مافیا، پیٹرول مافیا، بجلی مافیا، ادویات مافیا، سب مل جاتے ہیں، کیونکہ سارے ایک ہی ہیں، یہ سارے بیسکلی ایک ہی ہیں۔ کوئی چاچا ہے تو کوئی ماما ہے تو کوئی پھپھا ہے، اور وہ کہتے ہیں آج تم کو، یہ تمہاری باری کمانے کی، کل تم ہمیں موقع دینا، آپس میں ملے ہوئے ہی ہے، یہ ملک کو بننے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے دوست، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج حکمراں ہو، کل تک جو ہے نواز شریف کی اور شہباز شریف جو ہے، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ انہوں نے جیلوں میں بھی ٹائم گزارا ہے، دربدری کا بھی ٹائم گزارا ہے، اور آج عدالتوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، حکومت سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ کام کیا تمہارا پیسہ ہے یار، وہ پیسہ نکالو، خرید لو دوبارہ، عدالتوں کو خرید لو، ججوں کو خرید لو۔ اللہ کی عدالت کو تو نہیں خرید سکتے نا، اس کی لاٹھی سے تو نہیں بچ سکتے، اس سے بچ کے دکھاؤ اگر اتنے طاقتور ہو تو۔ اس کی دنیا چھوڑ دو، کسی دوسری دنیا میں چلے جاؤ، کوئی جزیرہ خرید لو، کوئی دنیا خرید لو، کوئی شہر خرید لو، کچھ نہیں کر سکتے۔ عبرتناک انجام ہے جو بھی ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو بددعا دے رہا ہوں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، ان کا انجام بڑا برا ہے دوست۔ لوگ جو ہے، میں کوئی بڑائی نہیں کر رہا، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، حق حلال کا کماتا ہوں، حق حلال کم کھاتا ہوں لیکن غم نہیں کھاتا۔ لوگ ماسک بیچ رہے ہیں، 30 روپے والا ماسک 300 روپے کا، 300 روپے والا ماسک 3,000 روپے کا، ادویات 50 روپے والی 500 روپے کی۔ یار دنیا میں ہی رہنا ہے کیا؟ بیماریوں سے، لوگوں کی زندگیوں سے پیسہ کما رہے ہو، لاکھوں پتی، کروڑ پتی بن جاؤ گے، کس کام آئے گا؟ کل کو تمہارے گھر میں کوئی تمہارا پیارا، کوئی تمہارا بیوی، کوئی تمہارا بچہ، اس کو کرونا ہو گیا، اس کے لیے بھی ایسی یہی بلیک مارکیٹنگ کرو گے، جعلی ڈیٹول، شرم آنی چاہیے یار۔ جعلی کھانے پینے، اس زندگی بچانے کی ادویات جعلی، مطلب اتنے ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو حساب نہیں دینا،
सब दुनिया में रह जाना है भाई, कितने पैसे कमा लोगे? अरबों पति जो क़ारून क्या अपने साथ ख़जाने ले गया, नमरूद क्या अपने साथ ख़जाने ले गया, कब्र में तिजोरियाँ बनवाई हुई हैं, सब यहीं रह जाना है भाई। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। वो इतना रहीम है कि ज़मीन से आसमान तक गुनाह करोगे फिर भी तौबा करोगे वो माफ़ कर देगा। तो बस मेरी तो भाई यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको, जो जालिम हैं, जो मुनाफा खोर हैं, जो ये जुल्म के पहाड़ जिन्होंने तोड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे और ये दुनिया में जो है अपने अमालों की प्रायश्चित कर लें जिसे कहते हैं, और दुनिया में सारे काम जो है उसको छोड़ दें, जुल्म के पहाड़ जो हैं वो करना छोड़ दें, तो शायद अल्लाह ताला को इन पर रहम आ जाए और अल्लाह ताला इनको बख्श दें और हमें भी बख्श दें। और अल्लाह ताला बेशक हमें बख्शेंगे। अल्लाह ताला से हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला से तौबा है, हर किस्म की बुराई, हर किस्म के गुनाह से पनाह है। बस यही कहना था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।